بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ادنا سے ادنا مسلمان کا ایمان ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کے محبوب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہ ہوگی اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں کئی احادیث ہیں جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو ایمان کی شرط اول قرار دیا گیا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی ہے تو ایمان میں بھی کمی ہے، اور جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا ہی ایمان زیادہ ہوگا۔ اور محبت کو پرکھنے اور جانچنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل میں اس کا ادراک پیدا کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مجھے کس قدر پسند ہیں، اگر پسند ہیں تو اس پر کتنا عمل ہو رہا ہے۔ خالص دعوے محبت یا دعوے عشق کافی نہیں ہے، بلکہ عملی میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی اداؤں پر مر مٹنے کا جذبہ خالص ہو، اور زندگی کے تمام گوشوں میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ڈھنگ جھلکتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بغیر مسلمان کی ہر مجلس اور ہر مسلمان کا ہر عمل بے نور ہوتا ہے۔ اہل ایمان کی شان تو یہی ہے کہ وہ اپنے قول و فعل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آئینے میں دیکھے کہ واقعی میرے یہ اعمال اور یہ احوال اور یہ حرکات و سکنات سیرت سے میل رہے ہیں یا نہیں۔ اگر سیرت کی کسوٹی پر مسلمان کا عمل کھرا اترتا ہے تو پھر ان کو کہا جائے گا کہ یہ مسلمان سچا مسلمان ہے، یہ مومن سچا مومن ہے، یہ محبوب خدا کا سچا غلام ہے، جس کی غلامی پر ہزاروں سلطنتیں اور ہزاروں حکومتیں قربان ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں، 12 ربیع الاول کا دن ہمارے معاشرے میں اور خاص کر برصغیر میں باقاعدہ ایک جشن اور ایک تہوار کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو سارے ملک میں سیرت النبی اور میلاد النبی کا ایک لا امتناع سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس کے برابر کوئی اور سعادت نہیں ہو سکتی، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آپ کے مبارک تذکرے کو اس ماہ ربیع الاول کے ساتھ بلکہ صرف 12 ربیع الاول کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے چونکہ 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اسی لیے آپ کا یوم ولادت منایا جائے گا اور اس میں آپ کی سیرت اور ولادت کا بیان ہوگا۔ لیکن یہ سب کچھ کرتے وقت ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس ذات اقدس کی سیرت کا بیان ہو رہا ہے اور جس ذات اقدس کی ولادت کا یہ جشن منایا جا رہا ہے، خود اس ذات اقدس کی تعلیم کیا ہے اور اس تعلیم کے اندر اس قسم کا تصور موجود ہے یا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سیرت کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر محض کر لیا جائے اور دین کے ارکان اور تعلیمات ہدایات کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعث کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ آپ کی تشریف آوری کا مقصد دنیائے انسانیت کو امن و شانتی کا گہوارہ بنانا ہے، اور وہ اسی شکل میں ہو سکتا ہے جب قرآن و حدیث کے عین مطابق زندگی کے کاروبار چلیں۔ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ 12 ربیع الاول یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوم ولادت عید میلاد النبی کے طرز پر نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ نے منایا، نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نہ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نہ ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نہ ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے دور خلافت میں عید میلاد النبی منایا ہے، اور نہ ہی چراغاں کیا ہے، اور نہ ہی سرکاری چھٹیاں منائی ہے، اور نہ جلوس نکالے ہیں، اور نہ کعبۃ اللہ شریف کی شبیہ اور روضہ اقدس کا ماڈل بنا کر گلی گلی سڑکوں اور چوراہوں پر رکھا گیا ہے، اور نہ ہی گلیوں کو سجائے اور جھنڈیاں لگائے ہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ جو کام اغیار اپنے بتوں اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خداؤں کے لیے انجام دیتے ہیں، وہی طریقہ مسلمان اپنا رہے ہیں۔ نعرے بازی، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں،
چاکلیٹ، بسکٹ اور شربت تقسیم کیا جاتا ہے، اور نعرے بازی سراسر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک یعنی سیرت کی روح کے خلاف ہے۔ ہاں، آپ اپنے گھر میں، اپنی مساجد میں، اپنی خانقاہوں میں اور اپنے مدارس میں، کالجوں اور اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں سیدھی سادی مجالس منعقد کر رہے ہیں اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں، تو اس کی افادیت سے کسی کو انکار نہیں۔ لیکن یہ اسٹیج سجانا، لائٹیں لگانا اور قمقموں کی بہتات اور اغیار سے تشبیہ لیے ہوئے اجلاس کے مناظر اسلام کے طریقے کے خلاف ہیں۔ اس کی اسلام میں قطعی گنجائش نہیں ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں بچنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دنیا میں زندگی گزاری ہے، اسی طرح ہم بھی زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بعدوں میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔